بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت اور مکمل صحت و تندرستی کے ساتھ ہوں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ہم ایک انتہائی اہم، دل کو چھو لینے والا اور ہر انسان کی زندگی سے گہرا تعلق رکھنے والا موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے صحت اور بیماری کا موضوع۔ آپ سب خوب جانتے ہیں کہ صحت اللہ رب العالمین کی ایسی عظیم نعمت ہے جسے ہم عام طور پر روز مرہ کی مصروفیات میں اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کی قدر کم سمجھتے ہیں، مگر جب کوئی بیماری یا تکلیف آ کر ہمارے جسم و روح پر مسلط ہو جاتی ہے، تبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بے حد قیمتی، ناقابل تلافی اور عظیم الشان تھی۔ بیماری محض ایک جسمانی عارضہ یا درد کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کے ایمان، صبر، استقامت، توکل اور روحانی ترقی کا ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف مکمل رجوع، مسلسل دعائیں، مریض کی اچھی تیمارداری، روحانی علاج کے طریقے اور جدید طبی اسباب و علاج کے خوبصورت امتزاج سے ہم نہ صرف بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں بلکہ کامل شفا اور صحت یابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری اللہ رب العالمین کی آزمائش کیوں بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155، یعنی اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال و دولت کے نقصان، جانوں کے نقصان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ناظرین کرام، خاص طور پر میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ذرا غور فرمائیں کہ جب ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس پر صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے کا اعلان کرتے ہیں بلکہ ہمارے نیکیوں اور اجر میں خوبصورت اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے اجر میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ عظیم حدیث مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بیماری کو ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی طرف سے خاص توجہ اور ایک بہترین امتحان کے طور پر قبول کرنا چاہیے، نہ کہ مایوسی، نا امیدی اور پریشانی کا باعث بنانا چاہیے۔ اب یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیماری کے دوران ہمارے لیے کیا کیا اقدامات سنت کے مطابق جائز، ضروری اور مستحسن ہیں۔ اسلام ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ علاج کرانا
اور دوا تلاش کرنا سنت نبوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم میں یہ موجود ہے۔ اس لیے ہمیں دوا دو اہم چیزیں ساتھ کرنی چاہیے، یعنی جدید اور معتبر طبی علاج کو ضرور اختیار کریں اور ساتھ ہی روحانی علاج کو بھی ترک نہ کریں، جیسے مسلسل دعائیں مانگنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا، اللہ کے اسماء الحسنہ کا خوبصورت ورد کرنا۔ ناظرین کرام، روحانی علاج کے چند انتہائی اہم اور مؤثر طریقے یہ ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھیں اور اس کے معانی پر غور کریں، کیونکہ قرآن دل و دماغ کو سکون، طمانینت اور مضبوط ایمان عطا کرتا ہے۔ مخصوص اذکار اور اسماء اللہ جیسے یا شافی کا ورد کریں، پانی یا تیل وغیرہ پر دم کریں اور پھر اسے مریض کو پینے یا جسم پر مالش کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ سب اہل سنت والجماعت کے معتبر طریقے ہیں جو مکمل طور پر جائز اور درست ہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی بدعت، شرک یا غلط عقیدہ شامل نہ ہو۔ مزید عملی مثالیں احادیث مبارکہ سے لیتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب دوا استعمال کی جائے تو اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی۔ جبکہ مریض کی تیمارداری کے فضائل کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ محض الفاظ نہیں بلکہ حقیقت میں معاشرتی رشتوں کو مضبوط کرنے اور روحانی فوائد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ چند عملی مستحب اعمال جو اہل سنت والجماعت کے مطابق شفا کے لیے بہت مفید ہیں یہ ہیں کہ مریض یا خود وضو کر کے پاک صاف ہو جائیں، 111 مرتبہ اللہ کے اسم یا شافی کا ورد کریں یا مشہور دعا پڑھیں اللہم ربنا فلا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ پھر اس پر دم کر کے پانی یا ہاتھ پر پھونک مارے اور مریض کو پلائیں یا مالش کریں اور پورے عمل کے دوران اللہ تبارک و تعالی پر کامل توکل یقین رکھیں۔ یہ سب طبی علاج کا نعم البدل نہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر استعمال کیا جائے تو بہت بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اب بیماری کے روحانی فوائد بھی دیکھ لیں کہ اس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے تعلق اور بھی مضبوط ہوتا ہے، نیک اعمال کا اجر بڑھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کر کے کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مریض کی تیمارداری کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر، معالج اور طبی عملہ بھی اہل خیر اور خیر الناس میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ مریض کے گھر والے بھی صبر، دعا
اور خدمت کے ذریعے بے شمار اجر پاتے ہیں۔ چند عملی نصیحت یہ ہے کہ بیماری میں کبھی مایوس نہ ہوں، دعا اور روحانی علاج کے ساتھ ساتھ طبی علاج کو ضرور جاری رکھیں۔ مریضوں کی عیادت کریں، ان کی مدد کریں، ان کے لیے دل سے دعائیں مانگیں۔ صحت مند رہنے کے لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات اور ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اللہ پر پختہ بھروسہ، کامل یقین رکھیں کہ شفا صرف اور صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ اور آخر میں یہ بھی یاد رکھیں کہ صحت کی قدر تندرستی کے دنوں میں ہی کرنی چاہیے۔ صاف ستھری زندگی گزارنا، حلال اور متوازن غذا کھانا، مناسب آرام لینا، ہمیشہ صفائی کا خیال رکھنا، اعتدال میں رہنا، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنا، ذکر الہی میں لگے رہنا اور مثبت سوچ اپنانا، یہ سب بیماریوں سے بچاؤ کے انتہائی مؤثر ذرائع اور طریقے ہیں۔ اختتام پر دعا ہے کہ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل صحت مند اور طویل زندگی عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہمیں صبر، شکر اور توکل کی خوبصورت توفیق دے، ہر بیماری کو جزوی یا کلی شفا عطا فرمائے، مقروضوں کا قرض آسان کر کے ادا فرمائے، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں سے محبت کرنے والا بنائے، حلال رزق اور کسب حلال کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ معلومات بھرپور اور مفید لگی ہو تو براہ کرم اسے لائک ضرور کریں، اپنے پیارے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری مزید قیمتی اسلامی معلومات، نصیحتیں اور رہنمائی آپ تک مسلسل پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔